السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس جو فائز عیسیٰ صاحب تھے ان کی جگہ جسٹس یحییٰ فریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کا ہوتا تھا اسے چیف جسٹس لگا دیا جاتا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا تھا۔ لیکن 26ویں ترمیم کے بعد اب طریقہ کار بدل گیا۔ اب جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک کو چنا جائے گا، اور وہ چنے گی بھی کون؟ حکومت۔ مطلب کہ جس جو وقت کی موجودہ حکومت ہوگی، جس کو وہ جج پسند ہوگا وہ ان 3 میں سے ان کا انتخاب کر لیا کرے گا۔ اس سے پہلے وہ جو حکومت موجودہ ہوگی وہ دیکھے گی کہ فلاں جج نے ہمارے حق میں فیصلے کیے اور فلاں نے اپوزیشن کے خلاف کیے یا فلاں نے اپوزیشن کے حق میں کیے، تو جو موجودہ حکومت ہوگی جو ان کا پسندیدہ جج ہوگا وہ چن لیا کرے گی، اس کو چیف جسٹس لگا دیا کرے گی۔ مطلب کہ اب جج صاحبان جو بھی ہوں گے، جو بھی چیف جسٹس لگے گا سپریم کورٹ کا پاکستان کا، وہ موجودہ جو حکومت ہوگی اس کی پسند کا ہوگا۔ اس کو فلاں جج پسند ہے، وہ حکومت اس کو جج اناؤنس کر دے گی۔ مطلب عدلیہ جو اب فیصلے ہوں گے وہ بھی پسند اور ناپسند کے ہوں گے۔ جو یحییٰ فریدی صاحب ہیں انہوں نے اس سے پہلے حکومت کے حق میں فیصلے دیے جو مخصوص سیٹوں والا تھا اور 1-2 اور فیصلے تھے، تو حکومت کو یہ اچھا لگا، حکومت نے اس کو بنا دیا۔ حالانکہ جو سینئر موسٹ جج صاحبان 3 میں سے جو سپریم کورٹ کا جو سب سے سینئر موسٹ جج ہیں وہ اس وقت منصور علی شاہ صاحب تھے، لیکن وہ حکومت کو نہیں پسند ہوں گے، حکومت کو ان کے فیصلے اچھے نہیں لگتے ہوں گے، تو حکومت نے ان کو نہیں بنایا، تو حکومت نے جو جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا۔ اب ایک کمیٹی بنا کرے گی، اس میں سے کچھ اپوزیشن کے لوگ ہوں گے اور کچھ جو ہے نا وہ حکومت کے لوگ ہوں گے۔ کچھ ممبران قومی اسمبلی سے لیے جائیں گے اور کچھ سینٹ سے لیے جائیں گے۔ تو حکومت نے کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن سے پی ٹی آئی کے لوگ لیے گئے، نام منتخب کیا گیا، اور ایک جے یو آئی کا، اور کچھ حکومت نے اپنے جو حکومت کے اتحادی ہیں ان میں ان کے نام لیے۔ جو پی ٹی آئی ہے اس نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہم 26ویں آئینی جو ترمیم ہوئی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ہم اس کمیٹی میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والے نہیں بیٹھے۔ ایک اپوزیشن میں سے صرف کامران مرتضیٰ صاحب تھے جو جے یو آئی کے ہیں، دوسری طرف سے حکومت کے احسن اقبال، خواجہ آصف، اعظم نذیر تاڑر اور ایم کیو ایم کی ایک، اور پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف۔ ان میں سے زیادہ تر جتنے بھی ہیں نا، جو ایم کیو ایم کی خاتون ہیں وہ تو مخصوص سیٹ سے جیتی ہوئی ہیں، اور جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے وہ فارم 47 سے زیادہ جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ احسن اقبال بھی ناروال سے ہارا ہوا ہے، خواجہ آصف ہارا ہوا ہے، راجہ پرویز اشرف بھی ہارا ہوا ہے۔ ان کو فارم 47 سے جتایا ہے، فارم 45 سے یہ ہارے ہوئے ہیں۔ تو اب وہی ہوگا جیسے آپ ایک مثال ہے کہ جیسے علاقے کے جتنے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ فلاں تھانے میں کس ایس ایچ او کو تعینات کرنا ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کا جج ہے اس کو تعیناتی کا طریقہ کار بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ فلاں جج کو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ تعینات کریں گے۔ مطلب عدلیہ کے جو پر کاٹ ہیں، جو انٹرنیشنل جتنی بھی اخبارات ہیں، جتنے نیوز پیپر تھے، جو پاکستان کے نیشنل اور انٹرنیشنل جو نیوز پیپر ہیں، پاکستان کے جو پیپرز ہیں، ان پہ جو دوسرے دن جو خبر آئی وہ یہی آئی کہ پاکستان میں عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے۔ مطلب عدلیہ کو انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کہہ سکتے ہو، ختم کر دیا انہوں نے۔ مطلب جج صاحبان جو موجودہ حکومت ہے ان کی چوائس پہ ہوگا، فلاں جج کو لگا دو، فلاں کو نکال دو، فلاں کو نہیں لگانا، فلاں کو نہیں لگانا۔ مطلب کہ اب فیصلے جو ہے نا وہ حکومت ہی کرے گی، جج نہیں کرے گی۔